نماز پڑھتے ہیں ہماری منتیں پوری نہیں ہوتی، آخر وجہ کیا ہے؟ نماز بھی پڑھیں اور دعائیں قبول نہیں ہو، کیا وجہ ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین۔ نماز پڑھتے ہیں ہماری منتیں پوری نہیں ہوتی، آخر وجہ کیا ہے؟ نماز بھی پڑھیں اور دعائیں قبول نہیں ہو، کیا وجہ ہے؟ آؤ میں تمہیں صحابی کی نماز دکھاتا ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ صحابہ کرام کا مجمع پڑاؤ کیا، رات میں ٹھہرا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہے کوئی میرا صحابی جو میرے مجمع کی حفاظت کرے، میرے فوج کی حفاظت کرے، رات بھر اس کی پہرے داری کرے، میں اس کے لیے جنت و بہشت کا وعدہ کرتا ہوں۔ ایک صحابی، دو صحابی، انصاری صحابی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ کام میں کروں گا، رات بھر فوجوں کا میں دھیان رکھوں گا، خیال رکھوں گا، ساری فوج آرام کرے گی اس کا خیال میں رکھوں گا، میں پہرے داری کروں گا۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام سو گئے، دو انصاری صحابی رات میں بیدار ہیں، فوج کی پہرے داری کر رہے ہیں۔ اس میں سے ایک صحابی نے کہا کہ دونوں آدمی رات بھر جاگیں گے، ایسا کرو کہ ایک سو جاتے ہیں، کچھ تمہاری بھی نیند نکل جائے گی اور میں بھی رات میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لوں گا، تمہیں جگا دوں گا، تم پھر پہرے داری کرنا، پھر میں سو جاؤں گا۔ چنانچہ ایک صحابی سو گئے۔ دوسرے صحابی نے سوچا کہ میں تنہا ایسی بیٹھا ہوا ہوں، بیٹھے بیٹھے نیند آنے لگ جائے گی، کیوں نہ نماز پڑھ لوں، نوافل ادا کر لوں۔ چنانچہ صحابی نے نماز کی نیت باندھ لی، قرآن مقدس کی سورہ کہف کی تلاوت شروع فرما دی۔ دشمنوں نے دیکھا صحابی نے نماز کی نیت باندھ رکھی ہے، دشمنوں کی فوج نے دیکھا وہیں سے تیر چلا دیا۔ صحابی رسول کے کمر میں ایک تیر آ کر کے لگا، دو تیر آ کر کے لگا، تین تیر صحابی کے کمر میں پیوست ہو گیا۔ اور اللہ کے رسول کا صحابی نماز پڑھے جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت کیے جا رہا ہے۔ اندازہ لگاؤ آج ہمیں قرآن کی تلاوت میں مزہ نہیں آتا۔ جہاں قرآن کی تلاوت ہو بیٹھے بیٹھے لوگ اونگتے رہتے ہیں، سوتے رہتے ہیں۔ ابھی بھی مسجد میں دیکھ لینا اگل بغل میں بہت سارے لوگ سو رہے ہوں گے۔ کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بھیجا پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں قرآن سن کر کے مزہ نہیں آتا، نیند آتی ہے، سمجھ جاؤ کہ میرے دل میں کتنا ایمان ہے، اور قرآن سن کر کے مزہ آتا ہے، پھر سمجھ لو کہ میرے دل میں ایمان کتنا موجود ہے۔ گانے والی کنجری کا اسٹیج لگا دو، پوری رات جگہ کریں گے، نیند نہیں آئے گی، لیکن قرآن جب پڑھا جائے گا ہمیں اور آپ کو نیند آنے لگتی ہے۔ وہ دشمن کی فوج سے آدمی کہتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی درخت ہے، لوہا ہے، پتھر ہے، تین تیر لگ گئے لیکن باضابطہ قرآن کی تلاوت کی باضابطہ آواز آ رہی ہے۔ اس صحابی کے کمر سے خون نکل کر کے، وہ صحابی جو پاس میں سو رہا تھا اس کے قریب میں گیا، اس کو گرم گرم معلوم ہوا، اس نے آنکھ کھلی کہ اللہ والے ارے نیت توڑو، دشمن نے حملہ کر دیا۔ چنانچہ صحابی نے نیت سلام پھیرا
اور سلام پھیرنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ اب تھوڑی تھوڑی درد کا احساس ہونے لگا ہے. سبحان اللہ، کیسی نماز پڑھتے تھے. اب احساس تھوڑا تھوڑا درد کا ہونے لگا ہے. صحابی نے کہا کہ تیر تو نکالنی پڑے گی. کہا بھائی تیر تو نکالو. چنانچہ تیر نکالا گیا. صحابی تڑپ گئے. کہا ایسا کرو، ایسے تیر نہیں نکلے گا. پھر میں دوبارہ نماز کی نیت باندھتا ہوں، میری تیر نکال لینا مجھے خبر بھی نہیں ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسی نماز پڑھتے تھے. کہا میری کمر سے تیر نکال لینا کسی کو مجھے پتا بھی نہیں چلے گا. اور چنانچہ ایسا ہی کیا گیا. آپ کہو گے قصہ کہانی معلوم ہو رہا ہے. نہیں نہیں، ابھی تازہ بات میں بتاتا ہوں آپ کو.